ہے مد نظر مدح و ثنائے قاسم مستقل فرض ہے ہم سب پہ ولائے قاسم. لوگوں کو دادا کی ولایت سے تکلیف ہے. آج ہم پوتے کی ولایت جشن منا رہے ہیں کیونکہ جو میرے بھائی میزبان فرش ولا شہزادہ قاسم برادر گرامی سید مہدی رضا حسینی نے مجھے وقت دیا تھا، پورے عین اس وقت میں حاضر ہو گیا تھا، لیکن چونکہ یہ عادلوں کا ممبر ہے، جو آ جائے اس کو وقت دینا میزبان کا فرض بنتا ہے. اور ماشاءاللہ جشن تقریباً ہو چکا ہے، سب کچھ پڑھا جا چکا ہے، جشن آپ منا رہے ہیں. اور میں چونکہ اس گھر کے ایک فرد ہونے کے ناطے میری کوئی ٹینشن نہیں ہے وقت کی، کیونکہ میرا عقیدہ ہے یہ کہ وقت کے نبض پہ قاسم کے دادا علی کا کنٹرول. اچھا بول کے دل کھول کے سپر پاور ایٹم بم نعرہ. آپ تمام موالیوں کے پیروں کے خاک ہوں. اور یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ اس قلندر دورہ کا فرمان ہے کہ جو مرا نہیں زندہ ہے. اور کسی سیلانی کے خواب کے مطابق وہ جگہ جگہ دیواروں میں مہر لگا رہا ہے. اس جشن میں ذاکر نے کہا کہ میں مہر والا قصیدہ پڑھوں گا. میں نے کہا اس پگلے کو کیا پتا مہر ہے کس کے پاس. جنہیں علی مسجد کے عین کا نہیں پتہ اشاروں مہر والا قصیدہ پڑھتا. اب چونکہ حکیم صاحب بیٹھے میرے سامنے اور جب یہ بیٹھے ہوں تو میں کہا کرتا ہوں یہ حکیم ہے مریض ہوں، کیونکہ میں تو ازل سے عشق علی کا مریض ہوں. ایک ہی شعر پڑھتا تھا، اب پورے 4 مصر پڑھ دیتا ہوں اور سارے چلتے چلتے ہی پڑھوں گا میں، کیونکہ چلتے چلتے سب کچھ ہو رہا ہے. کہ مولا علی پہ جس کو بھروسہ نہیں ہوا، مولا علی پہ سارے بھروسے والے بیٹھے ہیں نا، یقین والے بیٹھے ہو، شک والا تو کوئی نہیں بیٹھا. مولا علی پہ جس کو بھروسہ نہیں ہوا وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوا. نہیں ہوا، میں تو ازل سے عشق علی کا مریض ہوں. میں تو ازل سے عشق علی کا مریض ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ اچھا نہیں ہوا. اب چونکہ اس جشن کے مہمان خصوصی سید جوادین الحسینی، وہ جشن لمبا ہو گیا، وہ سو گئے تھوڑا. انشاءاللہ اٹھیں گے تو آ جائیں گے، کیوں قاسم کا جشن ہے نا، تو قاسم کے غلام وہی جو مہمان خصوصی بننا ہے. مولا اس پریوار کو سلامت رکھے اور جتنے بھی ہیں مولا ان سب کی زندگی دار فرمائے. عزا خانہ حسینی ہے اور اس عزا خانہ حسینی میں 6 محرم کو شب 7 شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد ہوتی ہے اور خطیب بیٹھے ہوئے ہیں محمد ابا بلوچ صاحب. لیکن آج ایک عجیب بات کی انہوں نے، چونکہ جشن ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں میں. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ مولا انہیں بیٹا دے. بیٹیوں والے ہیں نا یہ، تو خلش تو دل میں ہوتی ہے سب کی، لیکن یاد رکھیے گا بیٹیاں رحمت ہے. میں نہیں کہہ رہا، آگے فرماتے تو بیٹیاں کیا ہیں؟ یہ رحمت جس کے پاس نہیں اس کے اندازہ نہیں ہے. بیٹیاں رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. میرے جملے آغا جی کے جملے کہ نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا. اگر آپ حساب دینے کو تیار ہیں تو آپ تیاری کر لیں. ہم کون ہوتے ہیں آپ کے لیے دعا کرنے والے؟ آپ اس سے مانگیں جس کے بارے میں
ایک شاعر ہیں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، جب بھی آتے ہیں کراچی سے مجھے ملتے ہیں وہ، اور ان کا لکھا ہوا بڑے بڑے قوال پڑھ گئے. ان کا ایک بڑا مشہور کلام تھا، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. سنے نا آپ نے؟ پڑھتے سارے نام کوئی نہیں لے کر گوہر جاجوی گئے. گوہر جاجوی نے طریقہ منگایا تھا، بتایا تھا. عباس بھائی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. سیشن ہو چکا ہے، دعائیں کرنی ہے. دعا بھی کیا ہوگی آج دو نہیں کریں گے. آج کیک کاٹا جائے گا. کیک بھی ہمارے کم سے بچے ہی کاٹیں گے جو ہمارے مہمان حضوری ہیں. کمر جو جا کر وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو اب چونکہ ہم ہو گئے سارے ابے بزرگ ہو گئے نا، تو ہمارا کیک کاٹنا بنتا بھی نہیں. اگر بہت کسی بزرگ نے کاٹا تو زیدی سرکار تھڑ دے رگڑا والا ہوگا. وہ انشاءاللہ قصیدہ پڑھیں گے، کیک کٹے گا. جشن جشن کی طرح ہوگا. جشن میں منہ لمکا کے بیٹھا نہیں کرتے، جشن منایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. بولو بولو چوکی سرداری یہ اچھی سائی نے کہہ دیا ہے کہ جشن منایا جاتا ہے. یہ اپنے میں تجربے کی بات ہوتی ہے. اب آپ کو منانا نہیں آتا، آپ نہیں منائیں گے. انہیں منانا آتا ہے، اب تک منایا جا رہا ہے. اب چونکہ کہنا بہت کچھ تو سال میں ایک ہی دفعہ یہ مہدی شاہ بڑے نخر سے بلاتا ہے مجھے. آج اس کے نخر مجھے کام آ گیا. سلامت رہیں بھائی ہمارے، آپ سارے بھائی ہیں میرے. میں ذکر فقط حضرت قاسم کا کرتا ہوں. ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ منٹوں میں گھنٹوں کی بات ہو جائے گی. لمبا پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہوگا. یقین جانیے گا 25 رجب کو میں پہاڑ سے چلا پروگرام کرتا کرتا مبشر میرے ساتھ تھی. اب میں نے جشن 2 جگہ پڑھا ہے جو پڑھنا چاہیے، ایک بکھر میں، دوسرا میاں والی میں. اور اس جشن میں سے میں 1-2 باتیں یاد کروں گا. مستعار لائیو جا رہا تھا وہاں پہ، دنیا نے دیکھا ہے. بڑے فون مجھے آ رہے ہیں اس حوالے سے. میں کسی قابل نہیں ہوں. میں نے مولا قاسم کے حوالے سے ایک تھوڑا آگے آ جائیں، دیکھیں آپ اکیلے نہیں بیٹھے یہاں، فرشتے بھی آگے بیٹھتے ہیں، انبیاء آگے بیٹھے ہیں. تو جو جشن منانا چاہتا ہے میرے ساتھ مل کے مرکزی مقدم سر حسین کے نوخان بیٹھے ہیں. اس کو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے مجھے دیکھیں. جو جشن منانا چاہتا میرے ساتھ مل کے، میرے سامنے قلندری نعرے حیدری، غضنفری نعرے حیدری، قدیری نعرے حیدری، حیدری نعرے حیدری، نشان حیدر کا نعرے حیدری. آپ کے مولا امام علی مقام علیہ السلام کا فرمان ہے، میرا آج کا پوری توجہ تھا تو آپ کی. اگر ٹینشن ہے تو اٹھ کے باہر چلے جا. آج جامع ملا چل رہے ہیں، آپ تو پرانے سامعین میں شامل ہیں. عاشق نابینا نے کہا تھا کہ تو کیا جانے شراب خالص کا مزہ، تو کیا جانے شراب خالص کا مزہ، کتنا پانی ملا کے پینے والے. جگنے والی کسی سمجھ کی بات آئی ہے. ہم جتنے بھی میخار بیٹھے ہیں، اپنے آقا مولا کا فرمان کہاں کہا تھا؟ اللہ اکبر، کربلا میں کہا تھا. کس موقع پہ کہا تھا؟ جب قاسم کا چاند بدلے سے نکل کے باطل کو لڑا رہا تھا. جملے سنیے گا. فدا کا ام کا بیٹا تیرا چاچا تجھ پہ فدا ہو جائے، تیرا چاچا تجھ پہ قربان ہو جائے. ساری دنیا آج حسین پہ قربان ہو رہی ہے. قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چلیں موضوع پہ بات مانگ کر. عباس بلوچ بڑی شکایت سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے جو دعا کرائی بیٹے کی، میں انہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹی چونکہ رحمت ہے،
اور جو میرا جملہ ہے اگر کوئی اس کی مخالفت کر رہا مائی کلال کرے کہ جو کام دنیا کے بیٹے نہیں کر سکتے جو کام دنیا کے بیٹے نہیں وہ علی کے بیٹوں نے کر کے دکھایا اسی تو آج تک جاری ہے. باقی رہ گیا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. میرے ایک دوست ہے شاید طرح کے ملنگ تھے اب نظر نہیں آتے وہ کہتے تھے بعض لوگ اس طرح مانگتے ہیں کولوں پر دیں گے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر موقع ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. آپ کس سے مانگ کے 2000 کی بات میں کر رہا تھا بات اب میں موضوع ہٹوں گا انشاءاللہ. ایک جملہ مجھے کہنے دے بعض بھائی کی تسلی کے لیے کہ اس کا وسیلہ دیں مانگنے کے لیے اسے وسیلہ بنائے جو سخاوتوں کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے. یہ حضرت گوہر جاتی مولانا شفیع قبلہ کا فرمایا سخاوتوں کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے اندھیری شب میں اجالے سہر کے دیتا ہے. یہ پورے گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. مانگنے صاحب میرے سمیت سب مانگتے ہیں مگر ہر دروازے پہ نہیں مانگا کرتے ہیں. اندھیری شب میں اجالے سہر کے دیتا ہے خدا کے بعد جانا یادوں سے خدا کے بعد یہ عباس کی کرامت ہے بغیر ہاتھوں میں کشکول بھر کے دیتا ہے. جسے جو چاہیے مل جائے گا. آج طریقہ ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے آج مبارکباد ایسے دینی امام حسن مصطفیٰ جیسے مبارکباد دینے کا حق ہے. اور وہ کیسے دیں گے آپ؟ منہ سے بے شک آپ سبحان اللہ کہتے ہیں چہرے سے اگر نظر نہیں آئے آپ خوش ہیں بھائی میں نہیں دیکھ رہا وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. مجھے معلوم ہے کون خوش ہے کون خوشحال ہے اور کس کا منہ لٹکا ہوا ناصر صاحب کیا کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا جعفر بھائی سمجھ گئے. تو آپ نے خوش ہو کے سننا ہے. میرے مولا حسین نے فرمایا تھا قاسم بیٹا ام کا فدا تیرا چچا تجھے فدا ہو جائے. کیوں کہا تھا؟ دیکھیے آج 7 دن ہے 46 ہجری تھی صحن حسن میں پھول کھل گیا. علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتنی بڑی محنت ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے کبھی وقت ہوا انشاءاللہ بتاؤں گا میں. اس کتاب میں پوری ہسٹری ہے سیدنا قاسم. کوئی دنیا میں آتا ہے نا بچہ تو اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے. اس کا باپ کون ہے اس کا دادا کون ہے پورا یہ شجر طیبہ کی شاخ ہے. حضرت قاسم جو ہے یہ شجر طیبہ کی شاخ ہے. اور آج ہم اب بغیر لاؤڈ کے سننا ہے. آپ نے مجھے وقت نہیں ہے چلے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے 2-4 جملے سننے. میں نے پہلے کہا تھا ٹکو ہو گیا میرے ٹائم پہ لاؤ. اگر میں نے کہیں اور حاضر ہونا دینی ہوتی میں پڑھتا جاتا ہے. مجھے ایک اور جگہ پہنچنا ہے. یہ میرا گھر میں آ گیا لیکن اب مجھے 2-4 جملے کہنے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں. کیوں کہا تھا قاسم کو تیرا چہرہ تجھے فدا ہو گیا؟ قاسم نے کام ہی ایسا کیا تھا. 46 ہجری آج 7 شعبان المعظم ہے. شہزادہ دنیا میں آیا اور آپ حیران ہوں گے کہ حوالے میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا بچہ دودھ نہیں پی رہا. یہ ہمارے تمام معصومین کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا. اور جہاں جو بھی زاہد و عابد ہستیاں ہیں ان کے بچے مخصوص ایام میں دودھ نہیں پیا کرتے. وہ کون سے ایام 5 مہینے کے ہو گئے تھے دودھ نہیں پی رہے تھے. حضرت ام فروا نے کہا اے میرے سرتاج یہ بچہ آج دودھ نہیں پی رہا. مولا نے گود میں لیا آنکھوں سے پانی بہنے لگا. پھر مسکرانے لگے کہ میرا بیٹا ہے نا. ماں نے پریشان ہو پوچھا دودھ کیوں نہیں پی رہا؟ کہ آج عاشور کا دن تاریخ اعتبار ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو آل محمد کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ بزرگوں کے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں. آج آپ نے اگر خوش ہونا ہے اب آگے جو چاہیے میرا مولا سے یقین مولا دے گا. کسی کو اولاد چاہیے کسی کو رزق کی کشادگی چاہیے کسی کو صحت چاہیے
کل میرے مولا عابد کا دن تھا، بڑا پیارا کسی کا جملہ تھا 5 شعبان کو کہ لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں، کہتے ہیں سارا جا اس کی دوا کوئی نہیں، آج دوا موجود ہے ہمارے مراد کی، قاسم شہزادے کی آمد ہے آج، 6 محرم کو جہاں سے میرے مولا کی مہندی تابوت برآمد ہوتا ہے، آج ہم خوش ہیں، دنیا نے ہمیں فقط روتے دیکھا ہے۔ آپ کی آنکھیں ڈبڈب آ گئی ہیں، مجھے پتا ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں، آنسو خوشی کا بھی ہوتے ہیں نا، لیکن اگر آنسو خوشی کے چہرے پہ خوش ہونے چاہیے نا، آج آپ نے خوش ہونا۔ آج میں نے پرسوں میاں والی میں کہا تھا کہ آج مقصرین کے گھر میں پھوڑی بچھی ہوئی ہے، آپ کو خوش ہونا میرے مولا حسین کا فرمانا کہ بیٹا قاسم تیرا چچا تو فدا ہو جائے، قربان ہو جائے۔ قاسم کے تیور ہی ایسے تھے، قاسم کے تیور ہی ایسے تھے۔ بحر الانوار انوار کا جملہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ جس کے نام آنے سے آنکھوں میں آنسو ہو جائے، اس کی شان کیا ہے سنیے گا۔ آج حضرت کے تشریف لا رہے ہیں، ابھی کاٹنا نہیں کھانا نہیں ہے، مل کے سوال کریں بلندہ سن رہے ویسے میری شادی یہ تھوڑی سی میرے ساتھ زبردستی کہ کیک آپ نے لا کے رکھ دیا، کوئی بات نہیں، اب میں ویسے بھی تھوڑے پڑھتا ہے، مجھے آگے بھی پہنچنا ہے کہیں، لیکن اگر آپ جشن سننا چاہتے ہیں میں منٹوں میں جشن سنا کے چلا جاؤں گا۔ جو جشن سننا چاہتے ہیں سیدھے آواز اٹھا کے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑی سرکار سے چلا تھا کابوس میں چلائے گا، قاسم کے تیور دیکھنا تو میرے مولا فرماتے ہیں تیرا چچا تجھ پہ فدا ہو جائے، تیرا چچا تجھ پہ قربان ہو جائے۔ قاسم کی جو جنگ ہے، اگر میں فقط رز پڑھنے بیٹھا ہوں قاسم کا رات گزر جائے گی، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں قاسم کے تیور مجھے دکھائی دے رہے ہیں روحانی دنیا میں۔ اگر آپ تصور کر لیں کربلا کی جنگ کے میدان کا، آپ خود اندازہ ہو جائے گا، آپ خود مسکرانے لگیں گے، آپ ٹینشن سے نکل جائیں گے، جو بھی بی پی ہے، شوگر ہے، کوئی پریشانی نہیں، سب دور ہو جائے گا۔ صرف توجہ آپ میری طرف رکھے گا، مولا کا جشن کا کیک آ گیا ہے، میں اب زیادہ کیک کو بھی انتظار نہیں کراؤں گا اور آپ کو بھی انتظار نہیں کراؤں گا، لیکن جشن منانا جو منانا چاہتے ہیں میں نہیں کروں۔ میرے مولا قاسم میدان کربلا میں ہے، آنے کا انداز نرالا تھا، مقتل کا جملہ سنیے فضائل کا۔ حمید مسلم وہ کہتا عیسائی تھا، وہ رپورٹر تھا، یزید کی فوج کا رپورٹر تھا، اس کی ڈیوٹی تھی جو دیکھ لینا ہے تو نے۔ آج ہمارے پاس تاریخ آ گئی تو میں نے جملہ پڑھا کہ قاسم نکلے، ایسے نہیں نکلے، شاگرد کس کے تھے؟ اور میں بات ختم کروں گا، شاگرد تھے عباس کے۔ عباس کون تھا؟ بڑا پیارا کسی کا شعر ہے، عباس کا دنیا میں کوئی شعر نہیں، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ عباس نے گود میں اٹھا کے منہ چوما، گھوڑے میں بٹھایا، 13 سال کا سن ہے میرے قاسم کا، ایک رائے 14 سال کی ہے، لیکن 13-14 سال کا دادا کا قاسم نہیں تھا، گھوڑے میں بٹھایا، اتنا کم سن تھا، بال بلو تھا۔ آپ جو خطیب ہے مولا کی سنیے گا جملہ میرا، اتنا کم پیر رکابہ میں نہیں آ رہے تھے۔ اس شہزادے نے جنگ کی، حمید بن مسلم کو جملہ ایسے نکلا خیمے سے، توجہ ابھی کرنٹ لگے آپ کو، ایسے قاسم نکلا جیسے بادلوں سے بجلی نکلتی، گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا، قاسم کا کھڑا گھوڑے کی زین پہ کھڑا ہو گیا، تو پیر کو آنے لگا وہ زین، اچھی بات سنیے گا، گھوڑے کی زین پہ کھڑا، ان کا یہی جواب ہے شاہ بہروبر۔ اب میرے مصرے نہیں ہے حکیم صاحب، استاد قمر جلالی کے مصرے، ان کا یہی جواب ہے، یزید کی فوج کو غیظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، میرے مولا قاسم فرماتے اپنے چہروں کو مخاطب ہوئے، ان کا یہی جواب ہے اے شاہ بہروبر، باقی رہے نہ تن پہ سلامت کسی کے سر، باقی رہے نہ تن پہ سلامت کسی کے سر، مثلے بتانے کعبہ پڑے ہو زمین پر، مثلے بتانے کعبہ پڑے
ہو زمین پر لگ جائے ان کو وارث اسلام کی خبر، جسے مظلوم سمجھ رہے ہیں، لگ جائے ان کو وارث اسلام کی، مولا مجھے اجازت تو دیجیے میدان میں جانے کی، دکھلاؤں وہ جہاد، دکھلاؤں وہ، توجہ چاہتا ہوں، دکھلاؤں وہ جہاد جو حق کے ولی کا ہے، رن بولنے لگے پوتالی میرے ساتھ چلیے، آپ کو مخاطب کر کے آپ کو کہا، آپ کے چہرے دیکھ کے ماشاءاللہ سلام علیکم کا بات ہے یہ میرے کسی اور کے توجہ بڑی بات ہے جی، بابے سرکار نے نام دیتا ہے میں چن کے رکھ لگا کوئی نہ چاہ لے گا۔ اچھا پھر ایک اور چلے گا ساتھی یہ کہہ رہے ہیں، اچھا وہ پڑھ دوبارہ، وہی پڑھ دوبارہ، آپ اجازت دیں گے؟ سنیں گے آصف مسجد کے سارے کی مرضی ہے، مرضی نہیں تو بھی پڑھا نیاز سے ملی ہے، کیا کہا تھا توجہ چاہتا ہوں، میرے مولا قاسم نے کیا کہا تھا، میرے مولا قاسم نے کہا تھا اپنے چچا سے کہ دکھلاؤں وہ جہاد جو حق کے ولی کا ہے، ایک ہی شعر بہت آگے کون پڑھنا، دکھلائیں وہ جہاد، دکھلاؤں وہ جہاد جو حق کے ولی کا ہے، رن بولنے لگے کہ پوتالی کہے۔ اب آپ سارے نقاروں کو جان بھائی سے لے کے اجمل نقوی تک، آپ سوچیں کیوں کہا اجمل نقوی تک کیوں لیا، اگر اگے بیٹھے پیچھے چلا گیا، ایک کم ٹھیک نہیں ہوا لیا کہ ہو آگے کا پیچھے چلا گیا ہے، صاحب میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، ہے نہیں یہ جو محبتوں کی قسم کھا رہے ہیں آپ، انہوں نے شک پہ آ گیا کہ نیال نہ دینی پہ، یقین آ لیں وہ یقین آ لیں، یہ جو محبتوں کی قسم کھا رہے ہیں آپ، سچ تو یہ ہے کہ عشق سے گھبرا رہے ہیں آپ۔ یہ کسی کا غزل کا شعر ہے کہ جس کو عبور کرنا تقاضا تھا وقت کا، ارے سر کو اسی پہاڑ سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ پیغام مقصرین کے لیے ہے کہ اب بھی آ جاؤ راہ راست پر، اس لیے کہ سورج کے پاس ہے شرم سب تاریخ کا علاج، موجوں کی زندگی سمندر کے ہاتھ ہے، اب بڑی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے عباس کا عالم قلندر کے ہاتھ۔ دنیا میں فقط ایک تحریک ہے ملت جعفریہ پاکستان، غلط کو میرے گربان حاضر ہے، اس تحریک کا نام ہے تحریک دفاع جعفریہ پاکستان۔ پرسوں میاوالی میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا ہم لائیو نہیں چلا رہے تھے، میں نے کہا چلاتے تو اور مزہ آ جاتا، میرا ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے، اس نے مجھے کہا جی قیدی صاحب اے میاوالی ہے، میں کہا ایک فخر میاں والی، لیکن فخر کی بات ہے میاں والی نہیں سمجھے آپ، میاں کہنا چڑی والا ہوں میں، بندہ مجھے کہتے ہیں جیسے صاحب مجھے میاں والی آئے، میں کہا بالکل آیا میاں والی، گنج بج کے آیا، جشن پڑھنا آیا، مولا بال کا، اس نے ایک سوال کر دیا جیل بھرو تحریک چل رہی، کیا میرے بھائی جان آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے وہ مائی کا لال پیدا کر کے دکھاؤ، یہ میرا ہی موضوع ہے، بلوچ صاحب بات آگے کیا کروں، مجھے صاحب اپنا مشن پورا کر کے نہیں گئے، میرا اپنا کوئی مشن نہیں ہے، میرے اپنے کو ذات نہیں ہے، آقا جی نے ذات کو پیچھے رکھا تحریک کو آگے رکھا، میں کہنے گا جیل بولو، میں نے بات سنو، جیل بولو تحریک شروع کس نے کی تھی پاکستان میں، اور ایسا نہیں کی تھی، پہلے خود گرفتاری تھی، اب یہ جملہ جشن میں شامل نہیں ہوگا وقت میں، یعنی جشن تو ہے اصل جشن ہی ہے، میں نے کہا شروع کس نے کی تھی پاکستان میں جیل تحریک، اور قوم کے بیٹوں کو نہیں بھیجا، پہلے خود گئے گرفتاری دے، حسینی بہار قائم ہوا تھا
کہیں تو پیدا بھی نہیں ہوئے دوستوں. ہم غریبوں سے پوچھیے جس نے خود گرفتاری دی اس کا نام آقا احمد موسوی. خود گرفتار ہے. 850 مومنین ماتمی خوار چوک سے آقا جی کے ساتھ گرفتار ہوئے. اور ایسے نہیں کہ گرفتار کر کے انہیں چھوڑ دیا. 3 مہینے جیل میں رکھنا تھا. شاید آپ نے بالکل سیکھا 16 MPO کا آرڈر تھا. لیکن فقیر کو پکڑنا اتنا آسان تو نہیں ہے. ماشاءاللہ آقا جی کو 30 دن چھوڑ دیا. اس کے بعد شادی سر گئے. آقا جی کے بیٹے آقا جی نے اپنے بیٹے پیش کیے پہلے اور ایئر کنڈیشن میں سو رہے تھے. آگا نہیں بلکہ کسی نے میرے سامنے پوچھا آقا جی بیٹے کہاں گئے؟ تو سرکار نے فرمایا دوبارہ نام مت لینا میرے سامنے بیٹوں. میں نے حارث وقت کے حوالے کر دیا. آپ سن کے چپ ہو گئے. اس وقت کا جو حارث تھا جس نے عزاداری میں پابندی لگائی میلاد النبی پابندی میں نے اس کے حوالے کر دیا. کوئی بیٹوں کا نام مت لینا میرے سامنے. اس کے بعد 30ویں دن گھر واپس آئے. وہ لے ترا کے علاقے میں چھوڑ کے پولیس آ گئی. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا روبی نہیں دے رہی. اس کے بعد وہ کرتے کیا تھے شادی نے میرے باقی گواہی دے دی. شادی کتنے دن رکھتے تھے؟ 3 مہینے. جس نے جیلوں کا خانہ بنا دیا. جس نے پہلے خود کو اپنے گھر سے گزاری دی. اس کے بعد کا قوم تو آ جا. میں نے میاں والے کو جملہ کا بندہ اٹھ کے لپٹ گیا میرے ساتھ کہ تجھے مرد ہو. آپ لوگ مرد ہیں کیا؟ کہ جب حسینی محاذ لگا تو آقا جی سرکار نے کہا تھا کہ یاد رکھنا یہ تحریک سید سجاد کی تحریک ہے. یہ ناکام نہیں ہوگی. میں نے پرسوں جملہ کہا تھا جیل بھرو تحریک اور جیب بھرو تحریک اور ہوتی ہے. جیل بھرو تحریک میں ملتا کچھ نہیں ہے. جان دینی پڑتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. اور ان 14,000 گرفتاریوں میں ایک عیسائی بھی آیا. اب میری بات ختم ہو گئی, اس سے آگے نہیں بڑھوں گا میں. عیسائی نام اس کا تھا بابر مسیح. یہ ریکارڈ پہ چیز موجود ہے, دکھا سکتے ہیں آپ کو ہم. ریکارڈ پہ ہے یہ. بابر مسیح اس کا نام تھا. جب ٹرک میں بیٹھنے لگا نا پولیس کے بارے چوک میں نے پوچھا تو کیوں آیا گرفتاری دینے؟ تو عیسائی ہے. خوش ہو جاؤ مومنو, سد فخر اونچا رکھو اپنا. آقا جی تمہیں نیچے سر نیچے نہیں رکھنے دی تمہارا. میں نے کہا تو کیوں آیا بابر مسیح؟ کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ حسین فقط آپ کا تو نہیں ہے. اس کا نام آقا جی نے کہا بابر علی. بابر علی اس کا نام رکھا گیا. بس میرے دوستوں لاؤڈ میں تو بار بار اشارے کر رہے ہیں لیکن میں لاؤڈ کو ایسے نہیں چھوڑوں گا. اگر بند ہوگا میں پوری طاقت سے نعرہ لگواؤں گا. آپ نے جواب دینا ہوگا. لیکن آقا جی سرکار نے کہا تھا یہ تحریک سید سجاد کی تحریک ہے. 8 مہینے تحریک چلی. ایک شریف وزیر اعظم آ گیا, نام تھا محمد خان چونے. جو آقا جی نے کہا میں خود گیا, میرے بیٹے گئے, ایک عیسائی کے اہل سنت گئے, اتنے سارے 14,000 سے زیادہ مومنین گئے. بالآخر ڈکٹیٹر گھٹنے ٹیکنے پڑے. معاہدہ عمل میں آیا. سنیے گا ریکارڈ میں ہے وہ معاہدہ. اس کا نام ہے موسوی جو معاہدہ. اقتدار نہیں مانگا تھا, سیاست کے لیے نہیں, ووٹ کے لیے نہیں, نوٹ کے لیے نہیں, عزاداری سید الشہداء کے لیے. اب اگر تڑ ہے نا جلوس نکالو. قانونی طور پہ کوئی دنیا کی طاقت نہ میلاد مصطفیٰ کو روک سکتی ہے. اگر بانی خود ہی لکھ کے دے دے, جیسے کچھ بچے جیل سے ضمانتیں کرا کے آتے ہیں. اتنے بڑے ملتان کے سرسدان کی بیگم نے پرسوں ضمانت کے لیے اپلائی کر دی ہے. ہم نے کسی نے ضمانت نہیں کرائی تھی. بس دوستو پیغام اتنا دینا تھا میں نے آپ کو کہ تحریک انصاری سمجھدار پاکستان میدان میں موجود ہے. یہ مردوں کی تحریک ہے. خواتین کا نمبر تب آتا ہے جب مرد چلے گئے. چھوٹے بچوں نے گرفتاری کی. حیدر مہدی مجسٹریٹ تھا, اسلام آباد میں گرفتاری دینے گئے بچے. اس نے کہا میں شمر نہیں ہوں, گرفتاری کرتا, میں گرفتار نہیں کروں گا, میں شمر نہیں ہوں. حیدر مہدی نے کہا تھا خدا کی قسم یہ مولا کا کیک رکھا ہے. بعد وہ کمشنر بن گیا. کیا بن گیا؟ کمشنر ریٹائر ہوا لاہور کا حیدر مہدی صاحب.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے، ہمارا کچھ ضائع نہ ہو، تو ہمیں تحریک دفاع سے مجاہد پاکستان کا ہاتھ مضبوط کرنے ہوگا، مختار فوج کو مضبوط کرنا ہوگا، MSO کو، اسکاؤٹ کو، مختار جنریشن کو، کو سب کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے گا آپ کے کام کیسے چھیڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی میرا پیغام تھا، لیکن آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ شہزادہ قاسم، مولا یہ سارے آپ سے مانگنے والے ہیں، یہ سارے آپ سے مانگنے والے ہیں۔ مہدی جلال حسینی سے لے کے مجھ تک ایسا تنظیم میں بیٹھے ہیں، مولا سب کو دیکھ رہے۔ ایک جیسا میں نے پڑھا واقعہ میں، مجھ سے پہلے علامہ صاحب لمبے لمبے بالوں والے میرے چھوٹے ہو گئے، وہ ابھی لمبے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا جھاگ کے بیٹھیں، مولا کا کیمرہ لگا ہوا ہے، مولا کا ویڈیو بن رہی ہے، شام کو مولا کے پاس پیش ہوگی، بے شک نہیں بات سنیں گے کہ مولا کا کیمرہ لگا ہوا ہے، مولا کی ویڈیو بن رہی ہے، مولا کے سپاہی ویڈیو بنا رہے ہیں، شام کو مولا کے سامنے پیش ہوگی۔ اگر کوئی اباسی لے رہا ہوا جمائی، اگر وہ سو رہا، مولا کو بڑی تکلیف ہوگی کہ میرا چاہنے والا سو رہا تھا جسم میں، اس کے بعد میرا نمبر آیا، میرے پاس پڑھنے کو تھانے، اس مول میں گھنٹہ لگا دیا، میرا ایک ہی جملے میں میرا جشن ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی جان بات یہ ہے ہم حاضر ناظر کے قائل ہیں، میں اس مولا کو نہیں مانتا جسے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ساقی یہ کہہ رہے ہیں تیرے بعد اگست تمام۔ ساقی کون ہے؟ دولہ قاسم ہے، نوشہ کربلا ہے، رونق دستے نینوا قاسم ہے۔ یہ فضائل کے جملے ایک دو جملے سے آگے آخر جملے کروں۔ رونق دستے نینوا کون ہے؟ شہزادہ نوشہ کربلا کون ہے؟ شہزادہ قاسم۔ آج کا ساقی کون ہے؟ شہزادہ قاسم ہے۔ پینے والے آپ سارے بیٹھے میرے سامنے، جو جو جام ملا پینا چاہتا ہے قاسم کی ولایت کرنا، میری طرف دیکھے، جو جو حاجت ہے وہ ذہن میں رکھے۔ میں کہتا سجا ہوا ہے، میں کہوں گا ساقی یہ کہہ رہے ہیں تیرے بعد اگست تمام جو میرے سامنے بیٹھے، باہر والا کو مجھے نہیں ذمہ، جو اندر بیٹھے، ساقی یہ کہہ رہے ہیں تیرے بعد اگست تمام دیکھیں گے میں قدے سے قیامت کا قتل عام، دیکھیں گے میں قدے سے قیامت کا قتل عام، مصروف کارزار ہے سروا کا لال افام، سروا کا مصروف کارزار ہے سروا کا لال افام، پہلے کی جنگ ہے لاکھوں ہے اہل شام۔ کتنے سے بعض بھائی روایت کا آپ پڑھتے ہیں مثلا، کتنے سے کم از کم بہت روایت کیا ہے؟ ایک آواز ہے 9 لاکھ، کتنے تھے؟ 9 لاکھ سے پرسوں میاوالی میں ذاکر اتنا لمبا کر گیا حاکم صاحب، اب ایک نیا کام چلا ہے، پنڈی کا نمک کھاتے ہیں، پنڈی کا پانی پیتے ہیں، باہر جا کے 2 قصیدے پڑھ کے مشہور ہو جائے، کہتے آپ لاہور مولا سلام سکتے بعد میں پوچھ لے گا مجھ سے آپ۔ میں نے ایک ہی پکڑ میرے پیروں میں معاف کر دے گا، میرے سالے نے مکان لے کے مجھے لاہور میں، اس لیے اب میں اپنے ساتھ آپ لاہور نہیں ہوں۔ تو اب حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم سننے بھی انہیں کو ہیں۔ 95,000 روپے ذاکر نے طے کیے بکر، کتنے؟ 95,000۔ میں جب پہنچا تو کہنے لگے وہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ کہ جو شام کہیں پڑھ رہا تھا گر گیا، اب وہ کہہ رہا میں نہیں آ سکتا، میں گر گیا۔ رات کو اسی ٹائم پہ کہیں اور پڑھ رہا تھا، لائیو نے بھاٹا پھوڑ دیا۔ تو اب سارا میں کہتا سجا ہوا ہے نا یار۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں سنیں جو وعدہ خلافی نہ کرتے ہوں۔ تو ذاکروں کا اپنا نظام ہے، وہ جانے مولا جانے، ایسے مولا معاف کر دیتے تو بڑے سچی بانی معاف نہیں کرے گا، کیس کر دے۔ ساقی یہ کہہ رہے ہیں تیرے بعد اگست تمام، ماشاءاللہ کچھ مسکرا رہے ہیں، کچھ منتیں مان رہے ہیں۔ علامہ سمیع دیوبندی کہتے تھے کہ ذاکر جسے آتا ہے ممبر پہ مجمع کرتا ہے، ایک ود ہو ایک شعر ہو، ساڑھے جا مولوی بات کہتے غازی تیری نیاز دے تک تھلے لائے تھے۔ میں ویسے ہی نہیں چلتا ہوں بھائی، پریشان کو آخری 2 شعر رہ گئے میرے، اگر سننا چاہتے ہیں۔ جو میں قدے میں خار بیٹھا ہے وہ قاسم سے جام پینا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھا کے علم کا پنجہ بنا کے یا سارت الحسین لبیک یا حسین، سارت الحسین لبیک یا حسین، یہ کہہ رہے ہیں تیرے بعد اگست تمام دیکھیں گے میں قدے سے قیامت کا قتل عام، مصروف کارزار ہے سروا کا لال افام، پہل کی جنگ ہے لاکھوں اہل شام،
باقی نشان رہے گا نا، جاگو میرے لوگوں، باقی نشان رہے گا نا، باقی نشان رہے گا نا، وہ فوج کثیر کا، ارے پوتا جلال میں ہے جناب امیر کا۔ اٹھنے سے پہلے میں نے آپ سے وعدہ لینا ہے، وعدہ یہ لینا ہے کہ ذات کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، ملت کے وقار کے لیے تحریک نہضت فقر پاکستان کا ساتھ دیجیے، مضبوطی سے کام کیجیے۔ میں نے آقا حسین مقدسوں کا ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولوں زبان بند ہو جائے، میرا جملہ ایسے نہیں چاہے جانا چاہیے، اگر جھوٹ بولوں زبان بند ہے۔ میں نے کہا آقا مقدسی تحریک نہضت فقر جعفریہ کسی کی ذات کی امانت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہم تحریک